ابن عباس نے کہا اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں، جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلیمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سلیمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بری کیا اس سے، اور پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑھ گئے، جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے۔ اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے، وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آگے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر بھی وہ کہا نہیں سر تھوڑا جیسے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکات میں نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اور ایک یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے
سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں, اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے, سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے, کرتے نا حضرت عمر پہ جادو, بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا, نفع کو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور بے شک ان کو وہ خوب تھا, علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لو کانوا یعلمون, کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے, این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو, شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں, آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا, فلاں سے فلاں کرایا, فلاں سے فلاں کروایا. کوئی امپریس نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے, وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے, کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے, اولاد بھی ختم, مینٹل ماڈلز بدل کے معاشرے کے لیے ناصور بن جائیں گے. تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی, اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا, یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر. المسند الحاکم میں, مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے, اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا, 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں. اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں, ابن حبان میں, المسند الحاکم کے اندر, لیکن کہانی ہے, مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا, یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں نا, انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو, یہ کسی دکھی انسان نہیں بیٹھ کے سٹوری کری ہے, اسی بڑے ہوتے ہیں, اتے آؤ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن آگے بھی ہے, جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی, تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا, ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے, فرق کوئی نہیں کرنا پینا. رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا, جو مرضی ہو جائے, اللہ یہ کہ تو حق کو ایکسپٹ کر لے. تو ان روایتوں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے, ہاروت اور ماروت. ایک کہانی ہے میں سنا رہا ہوں. ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دی, یعنی شہوت بھی اور یہ, اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا, زورا نام تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے, وہ آندھی ہے, میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے, زورا بیوی نے آ کے کہا, جو یعنی یہ ایک کہانی ہے, کہانی شریف, کہ جی تم 3 آپشن ہیں, مجھ سے بدکاری کر لو, ان کا استغفر اللہ گناہ ہے, یہ بچہ قتل کر دو, انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ شراب پی لو. تو کوشش کرتی رہی, الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ